مشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جنوری 1915 کے اول میں قفقاز میں ترکوں کی طرف سے خطر میں پڑنے والے روسیوں نے برطانیہ سے ترکی کے خلاف کچھ امدادی کارروائی کی اپیل کی۔ انگریزوں نے آس پاس میں سخت بحث کے بعد فروری میں ایک بحری مہم کے حق میں فیصلہ کیا، جس کا مقصد قسطنطنیہ کے ساتھ جزیرہ پر بمباری کرنے اور لے جانے کے لیے تھا۔ اگرچہ بعد میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگر بحری بیڑے نے اپنائے پر مجبور کیا تو اس ساحلوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوجی دستے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی طاقتوں کے لیے آسٹریا کے ترجمان کو بنیادی طور پر اپنے گلیشیائی محاذ پر دباؤ کو دور کرنے کے لیے کچھ کارروائی کی ضرورت تھی اور اس مقصد کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کی دستبرداری کی اپنی حکمت عملی سے ہٹائے بغیر جو پہلے ہی تنازعات میں آ رہی تھی، اور روس کے خلاف فیصلہ کن فتح کی جانب مسلسل کوشش کی۔ منصوبہ حکمت عملی کی اصطلاح کے ساتھ تصور کیا گیا تھا۔ پیش قدمی کی رفتار انفرادی کور یا ڈویژن کے لیے روزانہ کے کوئی مقاصد طے نہیں کیے جانے تھے، اس کے بجائے ہر ایک کو ہر ممکن پیش رفت کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ روس اپنے دفاتر کو اوپر لے آئیں، اگرچہ مشرق کی طرف غیر بند خلا سے فرار ہو سکے۔ اگرچہ اگست کے آخر تک تمام پولینڈ پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور 4 ماہ کی لڑائی میں 7,50,000 روسیوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن مرکزی طاقتوں نے روس کی جنگ جاری رکھنے کی اصطلاحات کو توڑنے کا موقع گوا دیا تھا۔ مغربی اتحاد حکمت عملی کے حوالے سے 2 کیمپوں میں تقسیم تھے اور زیادہ تر فرانسیسی جنرل سٹاف نے، جیسے برطانوی فیلڈ مارشل سر جان فرینچ کی حمایت حاصل تھی۔ فرانس میں جرمنی کی داخلی لائن پر حملے جاری رکھنے کی دلیل دی۔ اس حکمت عملی کے تحت فرانسیسی افواج کے مسلسل گھسنے کے باوجود اس کے علاوہ فرانسیسی ہائی کمان کے پاس خندق کی جنگ کے قانون کو توڑنے کے خیالات کا فقدان تھا۔ اگرچہ علاقائی فوائد کو برقرار رکھنے کی خواہش نے جرمن حکمت عملی پر حکومت کی، ہوئے علاقے کی بازیابی کی خواہش فرانسیسیوں پر غلبہ حاصل کیا۔